اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اپنے فارسی گرامر کورس میں شامل تنویر مصدر فیوز کتاب کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا بیان ہے مفعول مطلق۔ آج کے اس سبق میں ہم مفعول مطلق کے بارے میں پڑھیں گے، مفعول مطلق کی تعریف، مفعول مطلق کی پہچان، مفعول مطلق کی فارسی پہچان، مفعول مطلق کی اردو پہچان، مفعول مطلق کے قواعد اور مفعول مطلق کی اقسام۔ مفعول مطلق کیا ہے؟ مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے فعل کا ہم معنی ہو، اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ ہمارے پاس عبارت میں ایک مصدر آ جائے اور وہ مصدر اپنے فعل مذکور کا ہم معنی ہو تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ پھر یہ مفعول مطلق تین قسم پر ہے۔ مفعول مطلق یا تو فعل کے معنی کو پختہ کرے گا، یا مفعول مطلق وضع یعنی حالت اور کیفیت یا نوعیت کو بیان کرے گا، یا مفعول مطلق تعداد کو بیان کرے گا۔ اگر مفعول مطلق معنی کو پختہ کرے تو یہ ہو جائے گا مفعول مطلق تاکیدی۔ اگر مفعول مطلق وضع، حالت اور کیفیت یا نوعیت کو بیان کرے تو یہ ہو جائے گا وضعی یا نوعی۔ اگر مفعول مطلق تعداد کو بیان کرے تو یہ ہو جائے گا مفعول مطلق عددی یا تعدادی۔ یہ ہو گئی مفعول مطلق کے مابین وجہ حصر۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے تفصیلاً سبق کی طرف۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے فعل کا ہم معنی ہو۔ یہ پھر تین قسم پر ہے: تاکیدی، نمبر دو وصفی یا نوعی، نمبر تین عددی۔ مفعول مطلق اگر محض فعل کے معنی کو پختہ کرے تو اس کو تاکیدی کہتے ہیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی فارسی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یائے معروف ہوتی ہے۔ اس کی فارسی علامت یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں یائے مفعول معروف ہوگی، اور وہ مصدر اپنے فعل مذکور کا ہم معنی ہوگا۔ تو اگر وہ صرف اور صرف محض فعل کے معنی کو پختہ کر رہا ہو تو اسے مفعول مطلق تاکیدی کہتے ہیں۔ اور اس کی اردو پہچان یہ ہے، مفعول مطلق تاکیدی کے لیے لفظ کیسا کے ساتھ سوال کریں گے، جو بھی اس کے جواب میں آئے اسے مفعول مطلق تاکیدی جانو۔ جیسے کہ اب ہمارے پاس ہے زدم زید را زادانی، مارا میں نے زید کو حقیقت میں مارنا۔ اس کی اب ہم کرتے ہیں ترکیب۔ جیسے ہم پہلے قواعد پڑھ چکے ہیں، علامات پہچان پڑھ چکے ہیں، ان پہچان کے ساتھ زدم یہ ان چار صیغوں میں سے ہے جو فعل بفاعل ہوتے ہیں، صیغہ واحد متکلم ہے تو یہ ہو جائے گا فعل بفاعل۔ یا مارا، کس نے مارا؟ میں نے مارا، تو کس نے کے جواب میں نے آیا، جو کہ میم ضمیر مرفوع متصل کا ترجمہ ہے، تو میم ضمیر مرفوع متصل یہ ہو جائے گی فاعل۔ کس کو مارا؟ زید کو، زید مفعول بھی را علامت مفعولی۔ آگے سوال کریں گے کیسا مارا؟ کیسا مارا؟ حقیقت میں مارنا، حقیقت میں یہ ہو جائے گا زدنی، زدن۔ اب دیکھیں یہ مصدر ہے اور اپنے فعل مذکور زدم کا ہم معنی ہے، تو یہ محض معنی کو پختہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس میں یائے معروف بھی ہے، کیسا کے جواب میں بھی یہ صحیح آتا ہے، تو یہ ہو جائے گا زدنی مفعول مطلق تاکیدی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق تاکیدی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں مفعول مطلق کی دوسری قسم وصفی یا نوعی کی طرف۔ اور اگر مفعول مطلق وضع یعنی حالت اور کیفیت یا نوعیت کو بیان کرے تو اس کو وضعی یا نوعی کہتے ہیں۔ اور اس کے آخر میں یائے معروف نہیں ہوتی، لیکن نوعیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے کوئی علامت ضرور درکار ہوتی ہے، مثلا اضافت اور موصوفیت۔ اضافت کی مثال جیسے خواندم خواندن استاد، خواندم خواندن استاد۔ اور اس کی جو فارسی علامت ہے وہ تو اضافت ہے،
اور موصوفیت ہے تو یہ اضافت کی مثال ہے، اور اس کی اردو علامت یہ ہے کہ مفعول مطلق وضعی کے لیے لفظ کس کی طرح کے ساتھ سوال کریں گے، جو اس کے جواب میں صحیح ہے اسے مفعول مطلق وضعی یا نوعی جانو۔ خواندم، یہ اسی طرح متکلم ہے، فعل بفاعل ہو جائے گا، آگے خواندن استاذ۔ خواندن میں نے پڑھا، کس کی طرح جواب آئے گا، استاد کی طرح، استاد کے پڑھنے کی طرح۔ میں نے پڑھا کس کے پڑھنے کی طرح، استاد کے پڑھنے کی طرح، تو یہ خواندن مضاف ہو جائے گا، استاد مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق وضعی یا نوعی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق نوعی یا وضعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے موصوفیت کی مثال، جیسے خفتم خفتن طویل۔ اب مفعول مطلق وضعی کے لیے پھر وہیں سوال کریں گے کہ خفتم میں سویا، میں سویا، کس کی طرح، کیسا سونا، یا کس کی طرح یعنی لمبا سونا۔ تو خفتم فعل بفاعل ہو جائے گا، خفتن موصوف اور طویل صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا مفعول مطلق وضعی یا نوعی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق وضعی یا نوعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں مفعول کی تیسری قسم، اور اگر مفعول مطلق تعداد بیان کرے تو اس کو مفعول مطلق عددی یا تعدادی کہتے ہیں، جیسے نشستم یک نشست، یا دو نشست، یا سے نشست، بیٹھا میں ایک بیٹھک، یا دو بیٹھک، یا تین بیٹھک۔ یہاں نشست ماضی ہے لیکن یہ مصدر کے معنی میں ہے، یہ ماضی ہے لیکن مصدر کے معنی میں ہے۔ اب مفعول مطلق عددی کے لیے اردو میں علامت یہ ہے کہ لفظ کتنے بار کے ساتھ سوال کریں گے، جو بھی اس کے جواب میں صحیح ہے اسے مفعول مطلق عددی یا تعدادی جانو۔ جیسے نشستم یک نشست، بیٹھا کون بیٹھا، میں بیٹھا، کتنے بار، ایک بار، یا دو بار، یا سے بار، تین بار۔ نشستم فعل بفاعل ہو جائے گا، یک نشست یہ ہو جائے گا مفعول مطلق تعدادی یا عددی۔ فعل اپنے فاعل مفعول مطلق عددی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔